لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ لا يحب اللہ، اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے الجہر بالسوء من القول، کہ کوئی بری بات پکار کے کہی جائے، کوئی بری بات علانیہ کہی جائے۔ اللہ تعالیٰ کسی بری بات کو علانیہ طور پر کہنے کو پسند نہیں کرتے۔ الا من ظلم، سوائے اس شخص کے جس پر ظلم کیا گیا، سوائے اس کے جو مظلوم ہو، سوائے اس شخص کے، سوائے من جو ظلم ہے جس پر ظلم کیا گیا، سوائے مظلوم کے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سننے والے، ہر بات کو جاننے والے۔ لا يحب اللہ الجہر، اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے الجہر بالسوء، برائی، من القول، کہ برائی کو علانیہ طور سے کہنے کو، کہ یعنی کوئی بھی برائی ہو جو اپنے قول سے انسان جس کا اظہار کرے، بات سے جس کا اظہار کرے اور پھر اس کو پکار کے کہے۔ اللہ تعالیٰ تو جہر ہو یا اخفا ہو سو کا، یعنی برائی کا، کہ کوئی برائی جو ہے وہ جہری ہو یا مخفی ہو، دونوں کو پسند نہیں کرتے۔ لیکن یہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ تم پکار کے کوئی بری بات کہو، اس کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پکار کے کسی کے بارے میں کوئی بری بات کرنا، جیسے کسی کو گالی دینا اور کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کو بہتان لگانا، تو یہ وہ بری بات ہے جو انسان پکار کے کہتا ہے اپنی زبان سے۔ تو اس کا چونکہ شناعت اور اس کا جو ہے برا اثر زیادہ ہے، اس لیے اس کو خاص طور سے ذکر فرمایا کہ کوئی شخص جو ہے پکار کے کسی کے بارے میں کوئی بری بات کرے، کوئی غیبت کی بات ہو، بہتان کی بات ہو، گالی گلوچ ہو، اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ نہیں پسند نہیں کرتے یعنی اس کو ناپسند کرتے ہیں، اس پہ ناراض ہوتے ہیں، اس پہ عذاب دیتے ہیں، یہ معنی۔ اس کے بالمقابل جو السوء نہ ہو بلکہ خیر کی بات ہو، بھلائی کی بات ہو، اور کوئی خیر کا کلمہ ہو، کوئی نرم گفتگو ہو، تو اس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اور اس کے اوپر راضی ہوتے ہیں، اس کے اوپر اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ آگے یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بات، برائی کی بات جو زور سے کہی گئی ہو اس کو پسند نہیں کرتے، اس سے استثناء ہے الا من ظلم، سوائے اس کے کہ جو مظلوم، کہ جس پر ظلم کیا گیا ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ظالم کے خلاف بات کر سکے، یا ظالم نے جیسے اپنے قول میں، اپنی بات میں اس پہ ظلم کیا ہے، کوئی اس کے خلاف بات کی ہے، تو یہ بھی اتنی ہی بات اس ظالم کو کہہ سکتا ہے، یا اس ظلم کی جو حکایت ہے وہ کسی اور کے سامنے کر سکتا ہے، یعنی قاضی کے سامنے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی جو داستان ہے وہ زور سے سنا سکتا ہے، تو اس کو وہ اجازت ہے کہ جو اس کے ساتھ برائی ہوئی ہے، جو اس کے اوپر ظلم ہوا ہے، اس کو وہ بیان کر سکتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے، خوب جاننے والے۔ تو گویا اس بات کے اوپر ابھارا گیا ہے کہ تمہارا جو قول ہے، تمہاری جو بات ہے وہ برائی سے ہو اور پھر زور سے بھی ہو، تو اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کو سن رہے ہیں۔ اور اس کے بالمقابل اگر تم جو ہے خیر کا کوئی کلمہ کہو گے تو اس کو بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کو سن رہے ہیں۔ اور پھر تمہارے دل کے اندر جو ارادہ ہے اس بات کرنے کے پیچھے کیا مصدر ہے، کیا ارادہ ہے، کیوں تم یہ بات کر رہے ہو، اس ارادے سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے خوب باخبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سمیع اور علیم ہونے کو یاد رکھتے ہوئے اپنے قول کو جو ہے وہ تم ترتیب دو، اپنی باتوں کو ایسا کرو جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، وہ باتیں نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ اللہ تعالیٰ صدق اللہ۔